بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر جو بیان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے کس طرح دیوبندی دھرم کی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے مہند کے اندر جھوٹ بولے، جھوٹ لکھے۔ سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہماری یہ تمام ویڈیوز کا سلسلہ جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی حرکات و سکنات گفتگو کے جواب میں ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو دیوبندی دھرم میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ موصوف ماں کی کمائی کھانے والے، زندیق، محرف، سارق، خائن، کذاب اعظم جیسے القابات کی حامل شخصیتیں ہیں۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو علماء اہل سنہ و جماعت کو کالیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ کر کے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیتے ہیں، اور پھر دیوبندی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، جھوٹی تسلی دینے کے لیے جناب یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسام الحرمین کے اندر امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے جس وقوع کذب کے فتوے کا ذکر کیا، جو گنگوئی صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، کوڈو صاحب یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ اپنی جانب سے گھڑا گیا، اور پھر یہ تاثر بھی دیتے ہیں، دیوبندی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ اس فتویٰ کی بنا پر گنگوئی صاحب کی تکفیر کی گئی۔ جب یہ فتویٰ کوڈو صاحب کے مطابق من گھڑت ہے تو پھر پوری حسام الحرمین کی جو صداقت ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ کوڈو صاحب اپنے تئیں دیوبندی عوام کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں، اور اپنے تئیں یہ بہت بڑا تیر مار کر اپنے آپ کو دیوبندیت کا چیمپئن، ٹھیکیدار اور ترم خاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوڈو صاحب کے اس اصول کو لے لیا جائے تو پھر دیوبندی دھرم کی جو بنیادی کتاب ہے المہند، ان کے عقائد و نظریات کی جو بنیادی کتاب ہے، اس کا سچا رہنا پھر برقرار نہیں رہتا، وہ ایک جھوٹ کا مجموعہ قرار پاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، میں آپ کو مہند کے متعلق بتا دوں، مہند مولوی خلیل امبیٹوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بقول وہابیہ کے علماء حرمین نے یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی گپ ہے کہ حرمین شریفین کے علماء نے خط لکھے تھے، جبکہ ان کے اپنے مولویوں نے یہ انکشاف کیا ہے، اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ سوالات مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی نے لکھے تھے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مہند کے سوالات بقول وہابیہ کے حرمین شریفین سے آتے ہیں، مولوی خلیل امبیٹوی صاحب ان کے جوابات لکھتے ہیں، اور اس کتاب پر بڑے بڑے وہابی دیوبندی دھرم کے مولویوں نے تقاریر لکھی ہیں۔ دیوبندی حضرات اب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو اس کتاب کو مانتا ہے وہ دیوبندی ہے، جو اس کتاب کو نہیں مانتا وہ دیوبندیت سے خارج ہے۔ اسی بنا پر ان وہابیوں نے جو مماتی حضرات ہیں ان کو دیوبندیت سے نکالا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، میں صرف ایک جھوٹ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر دیوبندی حضرات سے سوال کرتا ہوں، بلکہ کوڈو سے لے کر گھمن تک، گھمن سے لے کر دیوبند مدرسہ تک، ان کو یہ چیلنج ہے میرا کہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں۔ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب جن کا آج کل بڑا تذکرہ چلا ہوا ہے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو جن کا ذکر کر رہے ہیں، گنگوئی صاحب کو آج کل فتویٰ وقوع کذب باری تعالی اور کفر سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کا مرزا قادیانی سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ مولوی گنگوئی صاحب نے مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی۔ 1905 میں جناب مرتے ہیں،
مرزا قادیانی 1906 میں شاید مرتا ہے، مرتے دم تک مولوی گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی۔ بقول وہابیہ کے جب علماء حرمین شریفین سے سوالات آئے، حقیقت میں تو حسین احمد ٹانڈوی صاحب نے لکھے تھے بقول وہابیہ کے، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، سوال نمبر 26 صفحہ نمبر 71، عنوان ہے 26واں سوال، لکھا ہے کیا کہتے ہو قادیانی کے بارے میں جو مسیح و نبی ہونے کا مدعی ہے، کیونکہ لوگ تمہاری طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس سے محبت رکھتے ہو اور اس کی تعریف کرتے ہو۔ یہ محبت اور تعریف کے جو الفاظ ہیں، ٹانڈوی صاحب کو بھی پتہ تھا کہ گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دے رکھا ہے، جیسے فتاوی قادریہ کے اندر علماء لدھیانہ لکھتے ہیں۔ تو ٹانڈوی صاحب نے بڑی ہوشیاری سے یہ سوال بھی بیچ میں ایڈ کر دیا، شامل کر دیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بقول وہابیہ کے یہ حرمین شریفین سے سوال آیا، مولوی خلیل امبیٹوی صاحب یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں اس کے بعد جب اس نے نبوت و مسیحیت کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کا منکر ہوا اور اس کا خبیث عقیدہ اور زندیق ہونا ہم پر ظاہر ہوا، تو ہمارے مشائخ نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا۔ قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ تو تباہ ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ جب حرمین سے سوالات آتے ہیں، ایک 26 نمبر سوال یہ بھی تھا کہ مرزا قادیانی سے تم محبت کرتے ہو، اس کی تعریفیں کرتے ہو، وہ نبوت کا مدعی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا منکر ہے۔ تو خلیل امبیٹوی صاحب بڑی ہوشیاری سے، بڑی مکاری سے، بڑی چالاکی سے، بڑے اہتمام اور پروٹوکول سے جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ تو اسے کافر کہتے ہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے جناب امبیٹوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ تو تباہ ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کیا کہنے، فتویٰ لگا بھی دیا گنگوئی صاحب نے اور شائع ہو کر تباہ بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، جھوٹ کی بس جو ہے یہاں پر نہیں ہوتی، بلکہ آگے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اس انداز میں بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع ہو جائیں، سچ سمجھنے لگ جائیں۔ تو امبیٹوی صاحب نے بھی اس اہتمام کے ساتھ یہ جھوٹ بولا اور لکھا کہ گنگوئی صاحب کا فتویٰ، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کافر ہونے کا، اور وہ فتویٰ شائع بھی ہو چکا ہے اور بکثرت لوگوں کے پاس موجود بھی ہے۔ صفحہ نمبر 71 اور 72، یہ اب مولوی خلیل احمد امبیٹوی صاحب اس کتاب کے اندر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ چیلنج ہے اس کوڈو سے لے کر مولوی الیاس گھمن تک، گھمن سے لے کر خالد محمود دیوبندی تک، خالد محمود سے لے کر مدرسہ دیوبند تک، ان کو یہ چیلنج ہے کہ مولوی گنگوئی صاحب کا وہ چھپا ہوا فتویٰ دکھا دیں۔ ہم سے تو 2 گز کی لمبی زبان نکال کر یہ کہتے ہو کہ گنگوئی صاحب کا فتویٰ وقوع کذب کہاں ہے، حالانکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے صرف اتنا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے فتویٰ دیکھا ہے اور اس فتویٰ کی کاپی ہے میرے پاس، اور کاپی دکھانے کے پابند تھے امام اہل سنت رحمہ اللہ آپ کو، اور وہ بار بار آپ کو دعوت بھی دیتے رہے کہ آئیں فتویٰ دیکھیں، اس فتویٰ کی کاپی ملاحظہ کریں، اگر کرایہ نہیں ہے تو کرایہ بھی دیں گے آپ کو۔ ہم سے 2 گز کی لمبی زبانیں نکال کر سوال کر سکتے ہو، ہم نہیں پوچھ سکتے کہ تمہاری عقائد کی کتاب کے اندر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوا ہے، اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے تم لوگوں نے، دیوبندی عوام کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کی تکفیر بھی کر دی تھی، اور وہ فتویٰ شائع ہو کر تباہ بھی ہو چکا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ جھوٹ بولا بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے، کثرت تو دور کی بات، کوئی ایک فتویٰ بھی ان کے پاس نہیں ہے گنگوئی صاحب کا جس میں مرزا قادیانی کی تکفیر کی ہو۔
یہ ہے جھوٹ وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کا۔ اگر ان کے پاس وہ فتویٰ ہے گنگوئی صاحب کا، ان کو چیلنج ہے وہ فتویٰ ہمارے سامنے پیش کریں، کس مقام پر، کس جگہ پر، کس کتاب کے اندر، کس فتویٰ میں گنگوئی صاحب نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی ہے۔ اگر ہم سے سوال کر سکتے ہو تو ہم بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو الحمدللہ فتویٰ وقوع کذب کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، الحمدللہ فقیر کی ویڈیوز اسی چینل پر موجود ہے۔ ہر راستہ بند کر دیا ہم نے تمہارا۔ گنگوئی صاحب کو تم تکفیر سے اور فتویٰ وقوع کذب سے بری نہیں کر سکے۔ ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا ہے کہ فتویٰ گنگوئی کا لکھا ہوا ہے، لیکن تم اب ثابت کرو کہ گنگوئی صاحب نے تکفیر کس فتویٰ میں کی ہے، وہ فتویٰ کہاں ہے، کب چھپا۔ اگر نہیں ثابت کر سکتے اور تم سے ثابت ہونا بھی نہیں تو پھر مان لو کہ المحنت کے اندر تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور دیوبندی عوام کے جذبات سے کھلواڑ کیا تم لوگوں نے۔ یار دیوبندی ہو، ان سے پوچھو تو صحیح یہ فتویٰ کہاں ہے جو گنگوئی صاحب نے تکفیر کی تھی۔ میں یہاں پر ایک اصول پیش کر دیتا ہوں، یہ تو تھا ان کا جھوٹ محنت سے۔ یہ میرے پاس ہے کشف حقیقت، مولوی حسین احمد صاحب ٹانڈوی۔ یہ وہی مولوی صاحب ہیں کہ جنہوں نے محنت کے سوالات لکھ کر دیوبندیوں کے پاس بھیجے تھے۔ صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں کہ تمام عدالتوں اور قوانین کا مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی دستاویز یا تحریر کے اندر ایک جھوٹ بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے تو پوری دستاویز اور تحریر ساقط الاعتبار اور جعلی قرار دے دی جاتی ہے۔ حسین احمد صاحب ٹانڈوی یہ کہتے ہیں اگر کسی تحریر کے اندر، کسی دستاویز میں ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو حسین احمد ٹانڈوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پوری جو تحریر ہے، پوری کتاب، پوری دستاویز وہ ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، جعلی قرار دے دی جاتی ہے۔ اب یہ جھوٹ ہے، دیوبندیوں کو بھی پتا ہے کہ گنگوئی صاحب نے تکفیر نہیں کی، ان کو بھی پتا ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھ دیا اور درجنوں مولویوں نے اس کتاب پر اپنی تقاریض لکھی۔ اب اس جھوٹ پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، اب اس کتاب کے جعلی ہونے میں کون سا شک رہ جاتا ہے؟ اگر اس کتاب کو سچا ثابت کرنا ہے تو گنگوئی صاحب کا فتویٰ ہمارے سامنے لانا پڑے گا۔ اس طرح تم دیوبندیوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ ہم ہیں دیوبندیوں کو سچ بتانے والے، آپ لوگوں کے حقائق بتانے والے۔ ساجد خان صاحب کوڈو، یہ جو تو فن خاں بنا ہوا ہے، دیوبندیت کا چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ابھی آپ کا خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔